ساحل والے ٹھکانے تک وہ گویا آگ کے انگاروں پر لوٹتا ہوا گیا تھا۔ وہ تو اس کی غربت کے بہانے تلاشتا کرتی تھی، اس کے گھر سے نہ نکلنے کی مناجات کیا کرتی، اور اب اپنے منہ بھولے بھائی کے آرام کے لیے اس کی محبت کو ٹھوکر لگا دی۔ ساحل والے اڈے پر چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا۔ اڈا انچارج کے ساتھ 2 کارکنوں کا جھگڑا ہو گیا تھا اور اس کے احکام کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ 2-3 اور آدمی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بیچ میں پڑھ کر جھگڑا کو ادا دیا تھا اور فوراً عظیم کو اطلاع کی تھی۔ اس طرح کے جھگڑے فقتاً فقتاً ہوتے رہتے تھے۔ کبیر دادا نے وہاں پہنچتے ہی دونوں فریقوں کی بات سنی۔ غلطی اڈا انچارج کی تھی۔ فوراً ہی اسے اڈا انچارج کے عہدے سے معزول کر کے اس نے اندرون شہر ایک اور اڈے پر بھیج دیا اور اڈا انچارج کسی دوسرے کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ خواہ وہاں پر موجود اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ باری باری تمام اڈوں پر چکر لگانے گیا۔ اس دوران اس نے کافی کام نپٹائے، مگر بے دہانی اور بے دلی سے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اور کوئی بھی جگہ اس کے دل پر میں بھرے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت ایک عجیب جذبہ، ایک انوکھا احساس ہے۔ چاہنے والے کی طرف سے تھوڑی سی بے توجہی، ذرا سی بے نیازی بھی انسان کو سخت بے چین کر دیتی ہے۔ تناوش نے اس پر کسی کو ترجیح دی تھی، چاہے دوسرے سے اس کے رشتے کی نوعیت کچھ بھی تھی، لیکن یہ اس سے برداشت سے باہر تھا۔ سب سے آخر میں وہ جوا خانے میں پہنچا تھا۔ وہاں سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی اس نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ تناوش کو قریب نہیں آنے دے گا۔ کار کے مخصوص جگہ پر رکتے ہی وہ نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دروازے پر نہیں آئی تھی، اب میرے بغیر اسے نیند بھی آ جاتی ہے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شوق کی سی کیفیت میں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سرخ کٹری کی صورت بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگائے وہاں بیٹھی تھی۔ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی تھی۔ ایک دم اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا اور اس کا دل ندامت سے بھر گیا۔ نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اس کے کانوں میں تناوش کی بے چینی بھری آواز گونجی۔ یقیناً وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بھیج کر تیار ہونا چاہتی تھی۔ یوں شوہر کے سامنے تیار ہونے اور شوہر کے آتے ہی تیار بیٹھا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بوجھل قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ایک بار پھر وہ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کا دل توڑ بیٹھا تھا، اور اب یہ ناممکن تھا کہ وہ اس سے خفا نہ ہوتی۔ اسے بس اونگ ہی آئی ہوئی تھی۔ کبیر دادا کے بیڈ پر ٹکتے ہی وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کبیر دادا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے ندامت بھرے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو چندا۔ ناراضی سے بھرا ہوا گیا تھا اور اب ندامت سے لبریز ہوں۔ تمہارا کسی اور کے لیے فکر مند ہونا، چاہے وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور قسم سے مجھے یہ پتا نہ تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا انعام دینے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ منہ دکھائی لینے کے سے پہلے نہ تو میں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں اور نہ آپ کی بات کا جواب دے سکتی ہوں۔ تناوش کی آواز میں شوخی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ذرا بھر بھی خفا نہیں تھی۔ منہ دکھائی؟ کبھی دادا گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے پاس ایک پرانا سا چاندی کا چھلا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ تھام کر انگوٹھی والی انگلی میں چھلا ڈالتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، شاید تمہیں یہ صوفہ اپنے شایان شان نہ لگے، مگر یہ میرے لیے اپنے پاس موجود تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ اتنے اونچے مقام کے قابل تو میں نہیں ہوں۔ تناوش کے جذبات سے بوجھل آواز ابری۔ بھول ہے تمہاری، کہتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکائیں اور پھر پلکوں کی چلمن ہولے ہولے لرزتے ہوئے اٹھی۔ سیاہ آنکھوں کو کاجل کی ڈوری نے 2 آشتہ کیا ہوا تھا۔ قدرتی گلابی ہونٹوں کو سرخی نے مزید لال کر کے دیکھنے والے کو حواس کھونے کا بہانہ دے دیا تھا، اور پھر ناک کا چمکتا کوکا، کانوں میں نگینے چڑے ٹاپس، ماتھے پہ سجی بندیا، گلے میں جھولتا سچے موتیوں کا ہار، کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں۔ وہ خالی ہاتھ اتنی خطرناک تھی، اب تو ہر قسم کے اسلحے سے لیس نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا بس مبہوت ہو کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ اب نظر ہی نہ لگا دینا۔ کافی دیر تک جب کبیر دادا کے ہونٹوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہوا تو حیا آلود لہجے میں بول پڑی تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یقیناً میں بہت گناہ گار انسان ہوں اور میرے پلے کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ پھر تم کس حساب میں مجھے ملی ہو؟ میں نہیں، آپ مجھے ملے ہیں جناب۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھسکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی، کافی دیر کی بیٹھی ہوں، سخت تھکن محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں تو سو رہی ہوں، آپ بے شک بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، میں تو بقیہ رات اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ وہ جذب کے عالم میں کہنے لگا، اور ہاں، آپ جو سوچ رہے تھے نا کہ مجھے بھیا یا کوئی اور رشتہ آپ سے زیادہ عزیز ہو سکتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ امی جان پیاری ہیں، اتنی کہ شاید ہی کسی کو اپنی ماں اتنی پیاری ہو۔ لیکن میں جب بھی اپنے دل میں موجود ان کی محبت اور آپ کی محبت کو تولتی ہوں تو ہمیشہ آپ والا پلڑا جھک جاتا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اپنی تقدیر سے شوقی رہی، خود کو سبز قدم اور بدبخت سمجھتی رہی، لیکن جب سے آپ نے محبت کا اعتراف کیا ہے، یقین مانے خود سے خوش قسمت پوری دنیا میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ مگر مجھ سے تو خوش قسمت تو نہیں ہونا۔ کبھی دادا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، ہوں۔ وہ ہر ترمی سے تکرار کرنے لگی۔ اچانک صوفے پر پڑا اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ تناوش بولی، پہلے بھی کافی گھنٹیاں آ چکی ہیں مگر میں نے وصول نہیں کی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ اس کا سر تکیے پر منتقل کرتا ہوا وہ موبائل فون کی جانب بڑھ گیا۔
بابر حیات کی طرف سے کال کی جا رہی تھی۔ کال وصول کرتے ہی وہ بولا، خیر تو ہے بابر صاحب؟ بالکل بھی خیر نہیں ہے کبیر دادا، ایس پی ضمیر حسین اوڑو قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ کب، کیسے اور کچھ پتہ چلا کس کا کام ہے؟ 11 بجے گولی ماری گئی ہے اور کرنے والے کا نام کبیر دادا معلوم ہوا ہے۔ بابر حیات نے اطمینان بھرے لہجے میں اس کے سوالوں کی ترتیب سے جواب پیش کیے۔ ہوش میں ہونا؟ کبیر دادا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ اس کی ناگواری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بابر حیات تفصیل بتانے لگا۔ اخلاق حسین شاہ کے 2 آدمی کسی کام سے ایس پی کے خفیہ ٹھکانے پر گئے تھے۔ اچانک وہاں کبیر دادا اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ انہوں نے وہاں پر موجود تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بس اخلاق حسین کا ایک آدمی گولے لگنے کے باوجود بچ گیا اور اس نے فوراً اخلاق حسین کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ اخلاق حسین شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ ایس پی کو مردہ پا کر اس نے مقامی تھانے دار کو بلا کر آپ کے حملے کو پولیس کا چھاپا ظاہر کیا۔ چھاپے کی قیادت ایس پی ضمیر حسین کے کھاتے میں ڈالی گئی جو اس کارروائی میں شہید ہو گئے۔ باقی مرنے والے یوں بھی سرکاری آدمی نہیں تھے۔ ایس پی سے متعلق تمام مواد وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کام کرتے ہی شاہ جی نے تمام گینگز کے بڑوں کو فلفور شہاب صاحب کے ٹھکانے پر بلایا، سوائے کاشف راجپوت، بہرام پاشا اور آپ کے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بیٹھک ختم ہوئی جس میں متفقہ طور پر اس فیصلے کے حل پر شمشیر دادا کو بلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تمام نے مل کر شمشیر دادا کو کال کی اور ان سے فلفور پاکستان آنے کی درخواست کی۔ کل شمشیر دادا پاکستان پہنچ رہے ہیں اور یہ ساری تفصیل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کیس اچھے طریقے سے تیار کر لو۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہونے کے باوجود جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ ممنونیت سے بولا، شکریہ بابر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور ہاں، آپ کے خلاف بیان دینے والا زخمی عادی ابھی تک زندہ ہے اور اسے اخلاق حسین نے کسی مخصوص مقام پر چھپایا ہوا ہے۔ وقت آنے پر وہ اسے پیش کر دے گا۔ کبیر دادا نے ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ کبیر دادا تمام کو خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی اس بیٹھک میں ہونے والا فیصلہ آپ تک نہیں پہنچائے گا، اس لیے یاد رکھنا میری آج آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کبیر دادا کی ٹھیک ہے سنتے ہی اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ اس ساری کارروائی میں سے گہری سازش نظر آ رہی تھی۔ اس کی سوچوں میں تناوش کی آواز نے خلل ڈالا اور اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی، خیر تو ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تناوش کی طرف دیکھتے ہی وہ پریشان کن سوچے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ سرخ لہنگے میں وہ حوروں کے وجود پر اس کے ایمان کو پختہ کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، جب تم میرے پاس ہو تو پریشانی کی جرت کے قریب پھٹک سکے؟ اس مسکراتا دیکھ کر تناوش کھل اٹھی تھی۔ کبیر دادا سارے اندیشوں کو دور چھٹکتا ہوا رب کی عطا کی ہوئی نعمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کاشف پاشا کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو دوسری کار میں آنے کا کہہ کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پاشا نے بھی اپنے محافظوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ شہاب کسوری کے ٹھکانے سے نکلتے ہی کاشف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنا جذباتی ہونے کی وجہ؟ کل تک تو وہ تمہیں فراڈن ڈائن کمینی اور جانے کیا لگ رہی تھی، بکواس کر رہا تھا، سراسر غلطی پر تھا۔ پاشا نے اعتراف حقیقت سے بخل نہ لیا تھا۔ پتہ نہیں بکواس وہ تھی یا آپ کر رہے ہو۔ آپ کا اندازہ ٹھیک تھا دادا، وہ نہایت شریف، گھریلو اور معصوم لڑکی ہے، دھوکے، فراڈ، کمینگی اور خود غرض کی دنیا سے نہایت دور، بس اسے اپنے شوہر کی پرواہ ہے۔ تمہارے جیسے خود خبتی سے مجھے یہ امید تھی کہ اتنی جلدی اس ڈائن کے قابو میں آ جاؤ گے، یہ فکرہ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پاشا کے ہونٹوں پر کھسیانی ہنسی نمودار ہوئی۔ آپ بتاؤ نا، یہ تبدیلی آئی کیسے؟ کبیر دادا آپ کہاں ہیں؟ کبیر دادا نے شہاب کسوری کے ٹھکانے سے نکل کر گھر کا رخ کیا تھا۔ اس وقت وہ گھر کے قریب پہنچنے والا تھا جب اخلاق حسین کی کال موصول ہوئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، شاہ جی؟ گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے اخلاق حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور کرنا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے سوالیہ نظریں اس کی جانب گھمائیں۔ اگر کبیر دادا میں ذرا بھی عقل ہوئی تو وہ اپنی رکھیل کو منظر سے غائب کر دے گا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے پریشان ہو کر کہا، اس طرح تو سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ بالکل۔ اخلاق حسین نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ساری محنت ضائع گئی؟ محنت تو خیر میں ضائع نہیں جانے دیتا، بس تم نے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ نوشاد کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ جو ہی وہ اسے کہیں بھیجنے کی کوشش کرے تم اسے رستے سے اغوا کر لینا۔ نوشاد استعاذی لہجے میں بولا، اچھا مشورہ ہے، میں بالکل ایسا ہی کرتا اگر مجھے پھانسی کا انجام بھول گیا ہوتا۔ یار میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر دونوں کو وہی انجام ہوگا۔ نوشاد افریدی کے دل میں چھپا کبیر دادا کا ڈر ہونٹوں تک پہنچ گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، شمشیر دادا یہاں موجود ہے اور ابھی موقع ہے منمانی کرنے کا۔ باقی ہم اسے اغوا کر کے عزت و احترام ہی سے رکھیں گے اور رات کو شمشیر دادا کے سامنے پیش کر دیں گے، پھر کبیر جانے اور اس کا استاد شمشیر۔ اخلاق حسین نے اسے حوصلہ دیا، کیا پتہ اسے اب تک کہیں بھیج دیا گیا ہو؟ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی خان صاحب، مسلسل نگرانی کرا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے 10-12 آدمیوں کو تیاری کا حکم دے دیتا ہوں۔ نوشاد افریدی تو ہن کرہن مان گیا تھا۔ اخلاق حسین غلیظ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ساری تیاری مکمل کر لو، سپہر کو شمشیر دادا کو ملنے جائیں گے۔ ابھی تک اس کے دل میں بھی چمک چھلوں کے حصول کی تمنا ابھر رہی تھی۔ سالہ کمینہ، تصویر دیکھتے ہی لٹو ہو جائے گا۔ نوشاد نے شمشیر دادا کے خلاف دل میں موجود زہر اگلا۔ اخلاق حسین نے کہا، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں۔ نوشاد افریدی موبائل فون نکال کر اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ اخلاق حسین نے جاتے جاتے مشورہ دیا، ایس پی ضمیر حسین کے چند قریبی پولیس والوں کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ رکھ لو، آسانی رہے گی۔ نوشاد نے فقط سر ہلا کر اس کی تائید کی اور موبائل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔
रोजाना वो कबीर दादा को रुखसत होते देखा करती थी। आज कबीर दादा कार से बाहर खड़ा ऐसे जाता हुआ देख रहा था। वो भी दरवाजे तक हसरत भरी नजरों से पीछे मुड़कर देखती रही। जो ही कार दरवाजे से बाहर निकली, आंखों में रोकी हुई नमी बाहर छलक पड़ी। जहां कबीर दादा से दूर दूर जाने का गम इसका दिल चीर रहा था, वहीं किसी अनजाने खतरे से वो डरी हुई भी थी। जिस तरह पाशा ने इसे बहाने से काफी बनाने के लिए भेज दिया था, वो इसे एहसास दिलाने के लिए काफी था कि कोई ऐसी बात थी जो कबीर दादा के चेहरे पर भी परेशानी पैदा कर सकती थी। रह रहकर इसकी आंखों में इस देओनुमा हबशी की तस्वीर उभर आती जैसे इसने वीडियो में कबीर दादा के हमरा देखा था। यकीनन वो मकरानी कौम का था, तभी तो इसका रंग इस कदर काला था। घर से थोड़ी दूर आते ही इसका दिल बेख्तियार कबीर दादा से बात करने को करने लगा, मगर अपना इरादा मुअख्खर करती हुई वो एयरफोन लगाकर कबीर दादा की वीडियो देखने लगी। अब तो इसके पास अच्छा मोबाइल फोन मौजूद था। इसने अपनी और कबीर दादा की काफी सारी वीडियोस और तस्वीर जमा कर ली थी। वो वीडियोस में देखने में मुनहमिक थी कि अचानक कार रुक गई। इसने स्क्रीन से सर उठाकर देखा, कोई पुलिस का नाका था। वो इनकी तरफ देखने लगी। दो बावर्दी सिपाही करीब आए। एक ड्राइवर सीट की तरफ घूमा और दूसरा रुखसार वाली जानिब शीशे के करीब हुआ। हम कबीर दादा। रुखसार तारफ करवा ही रहा था कि दोनों पुलिस वालों ने हाथ में पकड़ी राइफलें एक साथ पाकर और रुखसार के सर से लगा दी। इनमें से एक सफाक लहजे में बोला, जरा सी हरकत करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें जिंदा रखने के बारे में हमें कोई हिदायत नहीं मिली है। कौन हो तुम? जानते भी हो किससे पंगा ले रहे हो? बाकर ने इन्हें डराना चाहा। हम तो जानते हैं, तुम्हें नहीं मालूम। पुलिस वाले का लहजा इस्तेजाजी था। कबीर दादा की बीवी को रोकने की जुर्रत की है तुम लोगों ने। कबीर दादा से शमशेर दादा खुद निपट लेगा, एक ही पुलिस वाला बोल रहा था। इसी दौरान वहां काले शीशों वाला एक कार आ रुकी। इसमें से दो हथियार बरदार बाहर निकले। एक अकबी नशिस्त का दरवाजा खोलकर तनावश को कहने लगा, मिस, आपको इस कार में बैठना पड़ेगा। कौन है आप लोग? तनावश घबरा गई थी। इससे पहले भी वो 2 मरतबा अगवा हो चुकी थी और वो तजर्बा इसके लिए कोई अच्छा नहीं रहा था। वो आदमी इत्मीनान भरे लहजे में बोला, दुश्मन नहीं है और ना आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज हमें जाने दें। वो हकला गई थी। मिस, पक्का वादा, आपको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा, और ये भी वादा कि हम आपको कबीर दादा के पास ही लेके जाएंगे। वो लरसती कामती कार से उतरकर दूसरी कार में बैठ गई। अकबी नशिस्त पर इसके अलावा कोई नहीं बैठा था। ड्राइवर के साथ बैठे हुए आदमी ने कहा, मिस, अपना मोबाइल फोन बंद करके हम मेरे हवाले कर दो, बाद में वापस मिल जाएगा। तनावश के पास इसकी हदायत पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे मोबाइल फोन लेकर वो पुलिस वालों को बोला, इन दोनों को 10 बजे तक हवालात में रखना और फिर छोड़ देना। चाय पानी का भी पूछ लेना, थोड़े घबराए हुए हैं। ये कहते ही वो आगे बढ़ गया। इसके अकब में 2 गाड़ियां और भी रवाना हो गई थी, जिनमें यकीनन इन्हीं के साथ ही सवार थे। तो ये है वो जिसकी वजह से अपना बरखुरदार पागल हुआ फिर रहा है। तनावश को देखते ही शमशेर दादा ने पुरहोश अंदाज में भद्दे होंठों पर जुबान फेरी। कबीर दादा थूक निकलता हुआ बोला, दादा, ये मेरी बीवी है। मैंने तो कुछ और सुना है। शमशेर दादा मुंह बनाते हुए शहाब कसूरी की तरफ मुड़ा। क्या कहा था कबीर ने इसके बारे में? शहाब कसूरी बगैर लगी लिपटे बोला, यही कि निकाह बस खाना पूरी के लिए है और कबीर दादा लड़की को चंद दिन पास रखकर वापस भेज देगा। क्या कहते हो कबीर? तुम्हारे चंद दिन कब तक गुजरेंगे? किसी और को भी मौका दोगे या एक फाहिशा के लिए कत्ल पर कत्ल करते जाओगे? मैंने एसपी को कत्ल नहीं किया दादा। कबीर दादा खुद को सख्त बेबस महसूस कर रहा था। बाकी सारे झूठ कह रहे हैं। शमशेर दादा ने सोफे पर नशित संभाली। इसकी पुरहवस निगाहें बार बार तनाविश की तरफ उठ जाती, जो वारफ्तगी से कबीर दादा को घूर रही थी, जबकि फरहाना के गुस्से का हदफ शमशेर दादा के बजाय तनाविश का वजूद हो गया था। शमशेर दादा के बैठते ही बाकी तमाम भी बैठ गए थे। सिर्फ कबीर दादा मुजरिमों के अंदाज में खड़ा था और तनाविश जो कबीर दादा को देखकर अपने दिल से सारे अंदेशे और खतरे निकाल चुकी थी। चलो एसपी का मसला बाद में ज़ेरे गौर लाते हैं, पहले ये बता फांसी को क्यों कत्ल किया? शमशेर दादा ने बाकायदा मुकदमा चलाना शुरू कर दिया। कबीर दादा होठ काटते हुए बोला, वजह आपको मालूम है दादा, ये है वजह। शमशेर दादा ने तनाविश की तरफ इशारा किया। दादा, अगर फांसी मेरी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। बंद करो बकवास। शमशेर दादा दहाड़ा, तुम्हारी इज्जत को तो आज मैं वो इज्जत दूंगा कि इसे हमेशा याद रहेगा। दादा, मेरी बीवी बेकसूर है। ये सारा किया धरा मेरा है। आप बेशक मेरे लिए सजा तजवीज़ कर सकते हैं। याद है तुमने नौशाद के रखेल को उठाकर 3 दिन तक अपने पास रखा था? शमशेर दादा ने इसे याद दहानी कराई। कबीर दादा जल्दी से बोला, उठाया नहीं था, वो खुद मेरे पास आई थी। तो ये भी तो खुद चलकर फांसी के पास गई थी। अगर इसके अगवा होने का कोई सबूत तुम्हारे पास है तो पेश करो। मेरी बीवी झूठ तो नहीं कहेगी। कबीर दादा गड़बड़ा गया था। शमशेर दादा जहरखंद लहजे में बोला, जो औरत किसी मर्द के पास चलकर जाएगी, क्या वो अपने शौहर के सामने इकरार कर लेगी कि हाँ वो अपनी मर्जी से मुंह काला कराने गई थी? वो मुझे घर से ज़बरदस्ती ले गए थे। अचानक तनाविश की गुलगीर आवाज़ उभरी। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी के साथ मर्जी से नहीं गई थी। शमशेर दादा का गहरा उभरा, तो ये बोलती भी है। मैंने सोचा सिर्फ नाजो अदा के जलवे ही दिखाती होगी। कबीर दादा तनाविश को चुप रहने का इशारा करते हुए शमशेर दादा की तरफ मुतवज्जो हुआ। ये सच कह रही है दादा। जिस वक्त मैं फांसी के बंगले पर पहुंचा वो इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो इस बात की गवाही मेरे मुहाफिज इम्तियाज़ अजीम और बख्श भी देंगे। शमशेर दादा बेपरवाही से बोला, तुम्हारे मुलाजमों की गवाही की कोई अहमियत नहीं है। अगर ये फांसी के पास अपनी मर्जी से गई थी तो इसका साफ मतलब यही है कि ये बदकिरदार है और ऐसी औरतें किसी एक पर इक्तफा नहीं करते। ऐसे फांसी के अलावा भी तो किसी के पास जाना चाहिए था। सिर्फ फांसी ही तो यूसुफ सानी नहीं था।
کبیر دادا کی رکھیل بننے سے پہلے یہ میرے آدمی دلاور شیخ کی رکھیل تھی اور اس کی وساطت سے میرے گینگ کے قریباً درجن بھر آدمیوں کو تو نواز چکی تھی، بلکہ جس دن کبیر دادا نے اسے اپنی رکھیل بنایا، اس رات بھی یہ میرے ایک اور آدمی خاور شیخ کے گھر موجود تھی۔ اسے وہیں سے پکڑ کر کبیر دادا گھر لے کے آیا تھا اور اس فاحشہ کا غصہ اس نے بیچارے خاور شیخ پر نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ اخلاق حسین نے جھوٹ کھڑتے ہوئے بہتانات کا تومار لگا دیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اسے اللہ پاک کا بھی خوف نہیں ہے۔ تناوش رو پڑی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بڑی محفل میں اس کی ذات پر اتنے گھناؤنے الزامات لگائے جائیں گے۔ اسے روتے دیکھ کر کبیر دادا تڑپ اٹھا تھا، بے اختیار وہ اس کے قریب ہوا۔ روتے نہیں ہے چندہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہاری پاکیزگی اور عصمت کی گواہی دینے والا۔ دبے لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے کبیر دادا جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ فرحانہ یہ منظر دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ شمشیر دادا طنزیہ لہجے میں بولا، کبیر تمہارا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات بالکل درست ہے، تم اس خوبصورت فاحشہ کے مکمل بس میں ہو اور یہ تمہیں اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ کبیر دادا پر اعتماد لہجے میں بولا، دادا یہ میری بیوی ہے، اسے نکاح پڑھا کر گھر لایا ہوں، اس کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں ذمہ داریوں سے آنکھیں نہیں چرایا کرتا۔ اچھے مکالمے بول لیتے ہو، مگر تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ اس پر 2 گروپوں کے بڑوں کے قتل کا الزام ہے۔ گو اس نے خود قتل نہیں کیا مگر اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں اور اس کا حساب کتاب تو اسے دینا پڑے گا۔ پھانسی کو میں نے قتل کیا ہے اور آپ بضد ہو کر ایس پی کو بھی میں نے مارا ہے، تو اصولاً مجھے سزا دینا بنتا ہے۔ آپ سزا کا اعلان کریں، مجھے بغیر سنے ہر سزا قبول ہے، لیکن میری بیوی کو جانے دیا جائے۔ یہ لڑکی آج کی رات میرے ساتھ ہوگی اور اس کے بعد ایک رات ہر گینگ کے بڑے کے ساتھ گزارے گی۔ تمام کو بھگتانے کے بعد اگر تم اسے رکھنا چاہو تو مرضی، ورنہ کوئی نہ کوئی اسے رکھیل بنا ہی لے گا۔ ایس پی اور پھانسی کی بیگمات کو 15 کروڑ ہر جانہ دو گے اور ساتھ ہاتھ باندھ کر ان سے معافی مانگو گے۔ شمشیر دادا نے سزا کا اعلان کیا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں دادا، میری بیوی سزا کا حصہ نہیں بنے گی۔ میں 15 کے بجائے 20 کروڑ دونوں بیواؤں کو دوں گا، معافی بھی مانگوں گا اگر میری بیوی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تم میرے فیصلے سے انحراف کر رہے ہو کبیر۔ شمشیر دادا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ شمشیر دادا دہاڑا، تمہارے باغیانہ رویے کے پیچھے بھی اس فاحشہ کا ہاتھ ہے اور اب تو میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کبیر دادا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اخلاق حسین نے ساتھ بیٹھے نوشاد کے کان میں سرگوشی کی۔ کہا تھا نا کہ خبیث بھاؤ باولا ہوا ہے اس فاحشہ کے پیچھے، تم اپنے حواس میں نہیں لگتے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصے سے زیادہ حیرانی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر کسی لڑکی کی وجہ سے یوں بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ دادا، سزا کا حقدار میں ہوں، یہ معصوم نہیں، یہ 5 وقت کی نمازی ہے۔ کیا آپ کو اس کے حلیے سے لگتا ہے کہ یہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی؟ یہ بیچارے تو یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کسی کو جانتی تک نہیں۔ باقی اخلاق حسین کی بکواس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بیوی کی پارسائی کا گواہ اس کا شوہر ہوتا ہے اور میں اپنی بیوی کی پارسائی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ مجھے مکالمہ بازی نہیں، جواب چاہیے۔ شمشیر دادا پر اس کی بات کا ذرا بھر اثر نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی تناوش کو دیکھنے کے بعد شمشیر دادا کے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا، وہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو جواب یہ ہے شمشیر دادا کہ آپ کو ہمارے مسئلے میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے مہمان ہیں، یہاں سے جاتے وقت آپ شہاب قصوری کو بڑا بنا گئے تھے۔ آپ آج ہمارے مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد اس معاملے کا فیصلہ شہاب قصوری صاحب کریں گے۔ شمشیر دادا کے منہ سے کہا برآمد ہوا، ہماری بلی ہمیں میں آؤ۔ دادا، کیا میری بات اصولاً غلط ہے؟ کبیر دادا حجت بازی پر اتر آیا۔ بالکل بھی نہیں، شمشیر دادا طنزیہ لہجے میں بولا، تم صحیح بکواس کر رہے ہو، باقی تم لوگوں سے تعلق جوڑنا کون سا مشکل ہے؟ یہ کہتے وہ شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری، میں تم سے تمام گیمز کی سربراہی لینے کے لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، تم میدان میں آ کر اپنے عہدے کا دفاع کر سکتے ہو۔ شہاب قصوری نے کھڑے ہو کر سر جھکایا۔ شمشیر دادا، میں آپ کے حق میں اس عہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، ابھی سے میں بس اپنے گینگ کا سربراہ ہوں، وہ اپنے گینگ کا بڑا ہونے کے ناطے آپ سے وفادار رہنے کا حلف دیتا ہوں۔ شمشیر دادا نے وہاں بیٹھے بکیا بڑوں کی طرف نظر گھمائی۔ سب سے پہلے اخلاق حسین نے کھڑے ہو کر شمشیر دادا کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نوشاد افریدی اور پھر باری باری تمام نے حلف کے الفاظ دہرا دیے۔ شمشیر دادا نے استحضائی انداز میں کہا، اب کیا کہتے ہو کبیر دادا؟ کبیر دادا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ایک ممبر رہ گیا ہے دادا، تو اسی ممبر سے پوچھ رہا ہوں۔ شمشیر دادا نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کو تمام اس گینگ کا سربراہ ماننے سے انکار کرتا ہوں اور خود تمام گینگز کا بڑا بننے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس زمن میں اگر آپ کے علاوہ کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ کبیر دادا نے یہ کہتے ہی تمام پر سرسری نگاہ دوڑائی، مگر کسی نے باہر آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، نوشاد خان افریدی۔ کبیر دادا نے نوشاد افریدی کی آنکھوں میں جھانکا مگر وہ نظریں چکا رکھا تھا۔ اور تم اخلاق حسین شاہ؟ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنے دوسرے مخالف کی آواز دی مگر وہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔ اب فیصلہ آپ کے اور میرے درمیان ہوگا دادا۔ کبیر دادا اس مرتبہ خود کو حیرانی سے گھورتے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس چھوکری کے لیے جان دو گے؟ شمشیر دادا اس کے للکار پر ششتر رہ گیا تھا۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، اس لڑکی کے لیے جو میں کر سکتا ہوں اس میں سے سب سے کم درجہ بات جان دینا ہے۔ اگر جینے سے تنگ آ گئے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا، مقابلے کے لیے جگہ خالی کراؤ۔
کبیر دادا کے تابوت میں تو سمجھو آخری کیل ٹھک گئی۔ اخلاق حسین نے مطمئن انداز میں ساتھ بیٹھے نوشاد کو کہا۔ نوشاد آفریدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، ٹکر لینے چلا تھا شاہ جی اور آفریدی سے، ویسے میں آخری وقت میں اسے بتا تو دوں کہ وہ کس کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ اخلاق حسین اٹھ کر کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر دادا تناوش کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اخلاق حسین نے اس کے قریب پہنچتے ہی بغیر کسی تمہید کے دبے لہجے میں بات شروع کر دی۔ کبیر دادا، یاد ہے نا اس لڑکی کی وجہ سے تم نے میری اور نوشاد کی توہین کی تھی، میرے خاص آدمیوں کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے محلے میں میرے آدمیوں کا داخلہ بھی بند کرا دیا، تو تمہارا کیا خیال تھا میں خاموش بیٹھا رہتا؟ لے آج تمہارا بندوبست بھی ہو گیا، اور یہ بھی سن لے کہ تمہاری بلبل کو ہم نے اغوا کرا کر پھانسی کے گھر پہنچایا تھا، وہ واقعی بے قصور تھا، اور ایس پی کو بھی میں نے اور نوشاد نے قتل کرایا ہے۔ باقی بھابھی کی فکر نہ کرنا، اسے سنبھالنے والے بہت ہیں یہاں پر۔ اخلاق حسین، اگر زندہ رہا تو تمہارا حساب ضرور چکتا کروں گا، زندہ رہے گا تو تب نہ، یوں بھی اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اخلاق حسین اسے یاد دہانی کراتا ہوا بولا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شمشیر دادا تمہیں قتل نہیں کرے گا تو یاد رکھنا اس مقابلے میں ہارنے والے کو اگر جیتا ہوا شخص زندگی کی بھیک دے بھی دے، تب بھی وہاں پر موجود کوئی بھی شخص اسے گولی مارنے کا حق رکھتا ہے، اور یقیناً تمہارے سر میں گولی اتارنے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے گھبرائی تناوش کی طرف متوجہ ہوا، کیا خیال ہے بابی؟ کبیر دادا نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا، وہ طنزیہ ہنسی ہونٹوں پر سجائے واپس مڑ گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ میں آپ کی زندگی میں آتی اور نہ آپ پر یہ کڑا وقت آتا۔ کبیر دادا چاہت بھرے لہجے میں بولا، اس بیکار زندگی میں ایک تم ہی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر آئی ہو۔ چندا، تمہارے ساتھ گزارا ایک ہفتہ مجھے کئی صدیوں کی زندگی سے عزیز ہے۔ وہ سسکی، کبیر میں ڈری ہوئی ہوں، مجھے اپنے آغوش میں بھر کر یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اعتماد سے بولا، کبیر کی زندگی میں تو میری جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے سرسیما لہجے میں پوچھا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ کبیر دادا نے کوٹ اتار کر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کوئی ضروری کارروائی کی اور کوٹ تناوش کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا میرے بعد زندہ رہنا چاہو گی؟ تناوش، میں نے نفی میں سر ہلایا، مجھے اللہ پاک کی قسم نہیں، بالکل نہیں۔ وہ زخمی لہجے میں بولا، کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود پستول میں نے کاک کر دیا ہے، اگر میں زندہ نہ بچ پاؤں تو سر پر رکھ کر ٹریگر دبا دینا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہفتے بھر کا وقت ہم نے اکٹھے گزارا ہے اسے آپ بھلا دیں؟ یاد ہے وہ لڑکی جو ہمیں شاپنگ کرتے وقت ملی تھی؟ اس کی آنکھوں میں نے آپ کے لیے بہت ساری محبت دیکھی تھی، آپ میرے بعد اس سے شادی کر لینا اور سارے گندے کام چھوڑ دینا۔ اگر کبھی میری یاد زیادہ ستائے تو اس لڑکی سے میری باتیں کرنا، اسے بتانا کہ ایک اور لڑکی بھی تھی جو آپ کو پیار کرتی تھی، اس جتنا تو نہیں، بس تھوڑا سا، ذرا سا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، اسے سچ نہ بتانا ورنہ وہ خفا ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ وہ نڈر انداز میں بولی، اگر میں ابھی خود کو ختم کر لوں تو لازمی بات ہے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، جانتی ہو خودکشی حرام ہے، البتہ ایک عورت عزت بچانے کے لیے اپنی جان لے سکتی ہے، اور ایسا تم اس وقت کر سکتی ہو جب میں باغی نہ رہا یا لڑائی ہار گیا۔ کبیر، اس کی ہونٹوں پر اذیت بھری سسکی ابری، تم مجھ سے پوچھتی تھی نا میں کون ہوں؟ زیادہ تو نہیں، لیکن اتنا بتا دوں میں قرآن مجید کا حافظ ہوں گڑیا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک کا وقت میں نے مدرسے اور مسجد میں گزارا ہے، اور پھر حافظ عبدالکبیر علی خان کو حالات نے کبیر دادا بننے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی پلکیں تھک کر اشکوں کے سیلاب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تناوش میں بقام ہوش و حواس کہہ رہا ہوں، اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاق۔ کبیر، اس کے منہ سے تیز سسکی نکلی تھی، فکر نہ کرو میری جان، یہ مشروط طلاق ہے، اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تو یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ دوبارہ ایسا نہ کہنا ورنہ میری جان بغیر گولی لگے نکل جائے گی۔ ادھر کاشف رجپوت شمشیر دادا کے پاس پہنچ کر منت سماجت کر رہا تھا۔ دادا پلیز غصہ تھوک دے، اس کا دماغ جگہ پر نہیں ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شمشیر دادا اکھڑ لہجے میں بولا، کاشی میرا دماغ خراب نہ کرو، دادا وہ آپ کا بچہ ہے، کیا اس پر ترس نہیں آئے گا؟ وہ حرام خور بے غیرت ہے، ایک لڑکی کے لیے اپنے استاد کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اور اس سے بھلائی کی کیا امید رکھوں گا؟ دادا وہ اس کی بیوی ہے، بکواس کرتا ہے وہ، رکھیل کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ دادا، شمشیر دادا نے کاشف کی بات سننا گوارا نہیں کیا، دفع ہو جاؤ کاشی، یہ نہ ہو اس بغیرت سے پہلے تمہارا نمبر لگا دوں، مجھے کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشف دکھی دل سے کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ شہاب قصوری کے آدمیوں نے کھانے کی میزوں اور صوفوں وغیرہ کو دیواروں کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ایس پی کی بیوی اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بس میری جان، تھوڑی دیر تک تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ فصیح الدین کی بیوی کرن سے اس کی گہری سہیلی سمینہ مخاطب تھی، بڑا دادا بنا پھر رہا ہے، آج اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ کرن نفرت بھرے لہجے میں بولی، ہاں میرے پھانسی کا خون رائے گاہ نہیں جا سکتا۔ کاشف کبیر دادا کے قریب رکتا ہوا بولا، کوئی ایسی صورت ہے جس میں یہ لڑائی روکی جا سکے؟ ہاں، میری بیوی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، مجھے ہر فیصلہ منظور ہے، چاہے موت ہی کی سزا کیوں نہ ہو۔ تناوش کی، کبیر نہیں، کبیر دادا میں تم سے محبت کرتا ہوں یار، اگر تمہیں بچا سکتا تو کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرتا، مگر شمشیر دادا کے سامنے میں بس ہوں۔ یہ کہتے ہی کاشف سر جھکائے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہاب قصوری نے سربراہی کے دونوں دعوے داروں کو بڑے حال کے درمیان میں آنے کی دعوت دی، باقی لوگ کونوں میں سمٹ گئے تھے۔ تناوش بے ساختہ کبیر دادا سے لپٹ گئی تھی۔
کبیر یاد رکھنا مجھے دنیا میں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے، اپنی گڑیا کو مایوس نہ کرنا، یہ شخص آپ سے جیت نہیں سکتا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، جانتا ہوں میری جان، جانتا ہوں۔ تراوش نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے چند دعائیں پڑھی اور اس پر پھونک دی۔ یہی منتر پڑھ پڑھ کر اس جادوگرنی نے میرے کبیر کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ فرحانہ ساتھ کھڑی رخسانہ کو مخاطب تھی۔ رخسانہ ہنسی، اگر آپ سے چھینا ہے تو اس کے پاس بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرحانہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، اس فاحشہ کو تو میں پاپا کو کہہ کر کوٹھے پر بٹھاؤں گی، جہاں روزانہ درجن بھر گاہک اسے اس کی حقیقت یاد دلایا کریں گے۔ پتہ ہے میری جند جانی نے اسے بہن بنا لیا ہے۔ رخسانہ اسے پاشا کے بارے بتانے لگی، ویسے اچھا ہی کیا ہے، ورنہ کبیر دادا کی موت کے بعد وہ بھی اس بلا کے قابو میں آ سکتا تھا۔ فرحانہ نے پوچھا، نظر نہیں آ رہا وہ؟ ابو جان کہہ رہے تھے طبیعت ناساز ہے، میں تو سوچ رہی ہوں کل اس کے پاس چلی جاؤں، کبیر خان کی موت کی تعزیت بھی کر لوں گی اور اس کی طبیعت کا بھی پوچھ لوں گی۔ فرحانہ دکھی لہجے میں بولی، یار بار بار اس کی موت کا ذکر کر کے مجھے دکھ تو نہ دو نا۔ لیں جی، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ رخسانہ سختی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے حال کے وسط میں موجود آمنے سامنے کھڑے کبیر دادا اور شمشیر دادا کو دیکھنے لگی۔ شہاب قصوری کہہ رہا تھا، اگر کوئی مقابلے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو ابھی شکست تسلیم کر سکتا ہے۔ مقابلہ شروع ہو جانے کے بعد کسی کی شکست تسلیم کرنے کے باوجود مخالف اسے قتل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شمشیر دادا سے تربیت حاصل کرتے وقت کبیر دادا کو سینکڑوں مرتبہ یوں شمشیر دادا کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملا تھا، مگر وہ مصنوعی مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے مقابلوں میں کبیر دادا ہمیشہ ہی ہار جاتا تھا، لیکن اسے کبھی اپنی ہار کا دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمیشہ شمشیر دادا سے مقابلہ کرتے وقت اس کے دل میں لڑنے کے بجائے مار کھانے کی نیت ہوتی، اور یہ شمشیر دادا کی سخت تربیت اور پٹائی ہی کا اعجاز تھا کہ کبیر دادا کے سامنے کوئی لڑاکا 2 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا تھا۔ لیکن آج وہ مار کھانے کی نیت سے نہیں، اپنے استاد کو مارنے کی نیت سے تیار کھڑا تھا۔ کبیر اب بھی وقت ہے اپنی جان بچا لے، یہ نہ ہو بات میرے اختیار سے بھی نکل جائے، ہارنے کی صورت میں تمہیں کوئی بھی گولی مار کر ہلاک کر سکتا ہے۔ کبیر دادا نے کئی دفعہ کہی ہوئی بات دہرائی، آپ میری بیوی کو کچھ نہ کہنے کا وعدہ کریں، مجھے اس کے علاوہ ہر سزا منظور ہے۔ جس فاحشہ کی وجہ سے تم نے مجھ سے بغاوت کی ہمت کی ہے، اسے تمہیں ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، یہ شمشیر دادا کا تم سے وعدہ ہے۔ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی چھا گئی تھی۔ شمشیر دادا کے دل سے قدر کرنے والے کے دل سے ایک دم وہ عزت و احترام رخصت ہو گیا تھا۔ وہ شخص اس کی تناوش کی عزت کا دشمن ہو سکتا تھا، وہ اسے قابل احترام نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شروع کرو۔ شہاب قصوری آواز گویا طبل جنگ تھا۔ اس کے بعد فریقین ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حقدار ہو گئے تھے۔ حاضرین میں فقط تناوش تھی، جس کے لب مسلسل مناجات کے ورد میں مصروف تھے۔ چند گھنٹے پہلے وہ عارضی جدائی پر رو رہی تھی اور اب دائمی جدائی سر پر آن کھڑی تھی۔ یا اللہ پاک، تو نے ہمیشہ میرے پیاروں کو چھینا ہے، میں نے گلے بھی کیے، شکوے شکایات بھی کی، تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں سنوائی ہو سکتی، مگر میری دعائیں رد گئیں۔ اے اللہ، آج میری دعا کو رد نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، میں جانتی ہوں تیرے بے نیاز ذات کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن عاجزوں کی دعا پہ تو فقط تو ہی سنتا ہے۔ تیرے ہی قبضے قدرت میں ساری طاقتیں اور ساری قوتیں ہیں، میرے مالک، ساری بڑائیاں تجھے ہی سزاوار ہیں۔ اے قوتوں، طاقتوں اور بڑائیوں کے مالک، اے کبیر ذات، میں اپنے عبدالکبیر کے لیے جھولی پھیلا رہی ہوں، میں جھولی کو خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ پاک، مجھ سے سب کچھ چھین لے، مگر میرا عبدالکبیر میری خالی جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا، میرے دکھی دل کی پکار سن لے۔ میں جانتی ہوں میرا عبدالکبیر بہت گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اسے تیرا فرمانبردار بندہ بناؤں گی، اس سے سارے ناجائز کام چھڑا دوں گی۔ اے اللہ پاک، ایک موقع تو دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دے۔ سنا ہے تو رونے والوں کو جلدی دیتا ہے، لیکن لے میں رو رہی ہوں۔ سنا ہے تو دکھی دلوں کی پکار خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے مالک، میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، اے سب کے سننے والے میری دعا قبول کر لے، اے دینے والے مجھے عبدالکریم دے دے۔ یا اللہ پاک، وہ لرزتے ہونٹوں سے سکتے لہجے، آنکھوں میں آنسو اور دکھی دل کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام رہی۔ اس کی دھندلائی ہوئی نظریں مضبوط جسامت والے لمبے تڑنگے کبیر دادا پر گڑی تھی، جو شمشیر دادا کے سامنے بچہ نظر آتا تھا۔ اس وقت کاشف راجپوت بہرام پاشا کو پیغام لکھ رہا تھا، پاشا، اگر اپنے استاد کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، شمشیر دادا وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے، یعنی تمہاری چھوٹی بہن۔ شاید یہ جاننا بھی تمہارے لیے باعث اذیت ہوگا کہ اسے نوشاد افریدی پارٹی پکڑ کر یہیں لے آئے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجنے کا بٹن دبایا اور اس وقت شمشیر دادا نے اپنا لمبا بازو گھماتے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا تھا۔ بھاری بھرکم جسامت کے باوجود وہ کسی چیتے کی طرح پھرتیلا تھا۔ یہی لڑنے کی صلاحیت ہی تو تھی جس کی بدولت اس نے ممبئی جیسے شہر میں اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے مسلسل اس کے تھپڑ کھانے والے کبیر دادا نے ایک دم جھک کر اس کا وار خطا کیا اور اپنا دایاں مکہ زوردار انداز میں اس کی پسلیوں کے نیچے پیٹ میں رسید کر دیا، مگر اس کا پیٹ شاید فولاد کا بنا تھا۔ کبیر دادا کو یقین تھا اگر وہ مکہ کسی دوسرے آدمی کے پیٹ میں اس شدت سے پڑا ہوتا تو مضبوط کی جان لینے کے لیے کافی تھا، لیکن شمشیر دادا ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ مکہ مارنے کے ساتھ کبیر دادا کا نہیں تھا، بلکہ اس نے تیز رفتاری سے 3-4 مکے اسی جگہ جڑ دیے تھے۔ اس کے مکوں کی کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے شمشیر دادا نے دوبارہ ہاتھ گھمایا۔ وہ اس دفعہ کبیر دادا بچ نہیں پایا تھا، چھاتی میں لگنے والے مکے نے اسے فرش پر اچھال دیا تھا۔
اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شمشیر دادا اس سے پہلے فٹ بال کو لات مارنے کے انداز میں اس کے دائیں پہلو کو ٹھوکر کا نشانہ بنایا۔ وہ 3-4 گز دور جا گرا۔ اس کے پہلو میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، مگر وہیں پڑے رہنے کا نتیجہ اسے دوسری ناقابل برداشت چوٹ کی صورت میں مل سکتا تھا۔ شمشیر دادا کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس وقت شمشیر دادا قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کے سر کے بھرپور ٹکر کبیر دادا کی چھاتی میں لگی اور وہ اچھل کر دیوار کی جڑ میں جا گرا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے اٹھا۔ اس وقت تک شمشیر دادا نے قریب پہنچ کر اسے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر سر سے بلند کر کے دیوار سے اس کی پیٹھ لگا دی تھی۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر بھی اس طرح ہوا میں لٹکتا رہا تو اس کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اپنی ٹانگ گھٹنے سے موڑ کر اس نے شمشیر دادا کی ٹھوڑی پر وار کرنا چاہا، جسے شمشیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے روک دیا، لیکن اس دوران کبیر دادا دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اپنے گلا اس کی جناتی گرفت سے چھڑا چکا تھا۔ پاؤں نیچے لگتے ہی کبیر دادا نے سر کے زوردار ٹکر شمشیر دادا کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی زوردار کک نے کبیر دادا کو دوبارہ دیوار سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ شمشیر دادا نے اسے ایک کک پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ کبیر دادا کے سنبھلنے تک وہ اس پر مکوں کی بارش برسا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کبیر دادا نے نیچے بیٹھ کر اس مشینی مکوں سے جان چھڑائی اور دیوار سے دور ہو گیا، مگر اب شمشیر دادا کا پارا بلند ہو چکا تھا۔ کبیر دادا کو ایک مکے کے جواب میں 3 مکے کھانا پڑتے۔ مسلسل مار کھا کر کبیر دادا لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم سے رستا خون تناوش کو اس کی دعاؤں کے رد ہو جانے کی بری خبر سنا رہا تھا۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد شاید شوہر کی موت کا دکھ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ کبیر دادا کو لگنے والی ہر چوٹ اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبیر دادا سے پہلے اس کا سانس نکل جائے گا۔ اس کے باوجود اس کے لرزتے ہونٹوں پر مناجات جاری رہیں، اور پھر شمشیر دادا کی زبردست ٹھوکر سے کبیر دادا دیوار سے ٹکرایا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا، اس کی چھاتی سے شمشیر دادا کا ہاتھی جیسا پاؤں دوبارہ آن ٹکرایا۔ اس کے سر کی پشت کا زوردار انداز میں دیوار سے اتصال ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے لہرانے لگے۔ وہ اسی طرح پھسلتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ شمشیر دادا نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرنے لگا۔ تھپڑ کھا کر کبیر دادا کے رہے سے اوسان بھی رخصت ہونے لگے۔ 3-4 تھپڑ لگا کر شمشیر دادا نے اسے گریبان سے پکڑ کر تناوش کی طرف اچھال دیا۔ یہ گیا تیرا خصم۔ وہ پیلا پڑتی تناوش کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دہاڑا۔ کبیر دادا نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر تناوش کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، لرز رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت، دکھ، پریشانی اور نہ جانے کون سے کیفیات ثبت ہو رہی تھیں۔ شمشیر دادا کی آواز بلند ہوئی۔ یہ وہ نمک حرام، بغیرت اور احسان فراموش ہے جسے میں نے سہارا دیا، پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا، دشمنوں سے بدلہ لینے کے گر سکھائے، عزت سے جینا اور سر اٹھا کے چلنا سکھایا، اور آج یہ گھٹیا انسان ایک چھوکری، ایک رکھیل اور ایک فاحشہ کی خاطر میرے مقابل آ گیا ہے۔ کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کی جان بخشی کر دوں گا، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں اس سے ایسی رکھیل کا تماشا ضرور دکھاؤں گا۔ تم لوگ آج تک گندی فلموں میں ایسے سین دیکھتے رہے ہوگے، آج تمہارے سامنے زندہ شو چلے گا۔ یہ کہتے ہی شمشیر دادا لرزتی کامتی تناوش کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا نے ملتجی نظریں تناوش کی طرف اٹھائیں اور لرزتی آواز میں بولا، میں ہار گیا تناوش، تمہیں اجازت ہے، شاید پہلے تمہارا جانا بنتا تھا۔ تناوش کا سر نفی میں ہلا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا کبیر دادا کا کوٹ، جس کی جیب میں پستول پڑا تھا، ایک جانب پڑے صوفے کی طرف اچھال دیا۔ کبیر دادا کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ ہکا بکا اسے گھورتا رہ گیا، جانے تناوش کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تناوش پلیز، وہ منمنایا۔ نہیں، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، مگر کبیر دادا کو یوں صاف سنائی دے رہا تھا جیسے وہ اس کے کانوں میں بول رہی ہو۔ حفاظت کا وعدہ کیا تھا نا، پورا کریں۔ آپ کی دلہن، آپ کی گڑیا، آپ کی چندہ، صرف اور صرف آپ کی تناوش کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں۔ اسی وقت شمشیر دادا نخوت سے چلتا ہوا تناوش کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہ کبیر دادا کو گھورتی رہی۔ اسے بازو سے پکڑ کر شمشیر دادا نے اوپر اٹھایا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس دیو کے سامنے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہے وہ فاحشہ جس کی وجہ سے یہ سب کھٹراک پھیلا ہے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصہ اور نفرت ابل رہی تھی۔ تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کو خود سے مقابلہ کرنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی آئی دوپٹے والی، اس نے ایک ہاتھ سے تناوش کے سر پر اوڑا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور دور اچھال دیا۔ اس کے کالے سیاہ بال بکھر کر رہ گئے تھے۔ لے بھائی، اس ابصرا کو مکمل دیکھنے کا خواب تو ابھی پورا ہو جائے گا۔ نوشاد نے اخلاق حسین کی طرف جھکتے ہوئے غلیظ زبان کھولی۔ شرم کرو، تمہاری محبوبہ کو شمشیر دادا یوں بے عزت کر رہا ہے۔ اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ نوشاد فکر مندی سے بولا، یار کہیں مار ہی نہ دے بیچاری کو، باقی تو خیر ہے، میرے جشن منانے کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی، کچھ نہیں ہوتا فاحشہ کو۔ نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر اخلاق حسین وہ دل پسند تماشا دیکھنے لگا۔ تناوش منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر کبیر دادا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی رونا پیٹنا اور نہ شمشیر دادا سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کا مان، اس کا ہیرو، اس کا محافظ زمین پر لہو لہان پڑا تھا تو وہ کمزور نرم و نازک لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ اور پھر کبیر دادا کے جسم کے اندر ایک انجانی قوت نے سر ابھارا، ایک ایسی قوت جس کا تعلق جسمانی طاقت سے نہیں ہوتا، یہ جان بچانے کی جبلت سے بھی کوئی آگے کی چیز تھی۔ چھاتی کے سامنے بازو ٹیکتے ہوئے لرزتے ہوئے اٹھا، مگر جب کھڑا ہوا تو اس کے جسم میں لرزش ختم ہو گئی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ تناوش کے گریبان کی طرف پڑ رہا تھا جب اس نے زوردار آواز میں پکارا، شمشیر علی۔ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ شمشیر دادا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اس انداز میں آواز دی تھی۔ تناوش کا بازو چھوڑ کر وہ غضبناک انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ کبیر پہنچتے ہی اس نے دائیں ہاتھ کی
मुट्ठी बंद किए इसका हथौड़ा नुमा मुक्का पूरी कुव्वत से कबीर दादा के चेहरे की तरफ पड़ा। मुक्के और चेहरे का इत्तेसाल हो जाता तो शायद कबीर दादा का चेहरा पहचान के काबिल ही न रहता, लेकिन कबीर दादा ने बिजली किसी सूरत से अपना चेहरा चंद इंच एक जानिब हटाया और फिर इससे पहले कि शमशेर दादा का हाथ वापस लौटता इससे अपने दोनों हाथों से इसकी कलाई पकड़कर हाथ को पीछे हटने से रोक दिया। ऐसा करते हुए कबीर दादा जरा सा लड़खड़ाया भी था, लेकिन फिर अपने कदम जमीन पर जमाते हुए इसने बाएं से शमशेर दादा की कलाई थामते हुए दाएं हाथ की हथेली पूरे कुव्वत से शमशेर दादा की कोहनी के जोड़ के नीचे रसीद की। ये इसका पसंदीदा दाव था। कटाक की आवाज के साथ शमशेर दादा की कोहनी का जोड़ टूट गया था। इसके होंठों से तेज कराह खारिज हुई और तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया था। कबीर दादा की हरकत रुकी नहीं थी। इसका दायां हाथ छोड़कर बायां हाथ पकड़ते हुए कबीर दादा ने चक्कर काटते हुए इसका बाजू मरोड़ा और उछलकर अपने दोनों पांव इसकी पीठ पर टेकते हुए इस जोरदार झटके से शमशेर दादा का बाजू पीछे खींचा। इस तरह जोर लगाने की वजह से दोनों बाजुओं के साथ इसके पूरे जिस्म की ताकत भी शामिल हो गई थी। एक और कटाक की आवाज उभरी। इस मर्तबा शमशेर दादा अपनी चीख नहीं रोक सका था। इसका जिस्म लरसना शुरू हो गया था। कबीर दादा इसके बाजू को खींचने की वजह से पीछे गिरा था। उठकर शमशेर दादा के सामने आया। शमशेर दादा घुटनों के बल बैठा और इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मस्क हो गया था। इसी वक्त पाशा की कार शहाब कसूरी की कोठी में दाखिल हुई। कार रोककर वो दरवाजा बंद किए बगैर भागता हुआ अंदर हाल की तरफ पड़ा। अंदर घुसते ही इसे कबीर दादा शमशेर दादा के सामने खड़ा नजर आया। इसके कदम आहिस्ता हुए वो धीरे कदमों से इस तरफ बढ़ने लगा। कबीर दादा को सामने खड़े देखकर शमशेर दादा के चेहरे पर अजियत भरी हंसी नमूदार हुई। तुम जीत गए कबीर। कबीर दादा की आंखों में नमी उभरी। अगर सिर्फ मेरी जान को खतरा होता तो शायद न जीतता दादा। तुमने ये दाव पहले तो कभी नहीं आजमाया बरखुरदार। शमशेर दादा का पुरअज़ियत लहजा तहसीन से भरा था। ये दाव दोस्ताना लड़ाई के लिए नहीं है दादा, ये सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। मुझे जिंदा छोड़ दोगे? शमशेर दादा ने पूछा। कबीर दादा आंखों में नमी लिए इसके करीब हुआ। दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम के इसके माथे पर बोसा दिया और इसकी पुष्ट की जानिब घूमकर इसे शमशेर दादा के कान में सरगोशी की। काश मैं आपको जिंदा छोड़ सकता। आपने तनावश का दुपट्टा उतारा है और याद है मैंने क्या कहा था? इसके लिए मैं कम से कम अपनी जान दे सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा अपने उस्ताद की जान भी ले सकता हूँ। ये कहते ही इसने एक हाथ शमशेर दादा की ठोड़ी के नीचे रखा और दूसरा हाथ सर पर रखकर दोनों हाथों को मुखालिफ जानिब झटका दिया। कटाक की आवाज उभरी और शमशेर दादा नीचे गिरकर तड़पने लगा। कबीर दादा सीधा हुआ। एकदम नकाहत इस पर अमला आवर हुई और इसके कदम लड़खड़ा गए थे। इसी वक्त हक्का बक्का साकत खड़ी तनावश के जिस्म में हरकत पैदा हुई। वो भागकर कबीर दादा की तरफ पड़ी। कबीर दादा ने घुटनों के बल बैठकर बाजू खोले और वह इसके बाजुओं में समा गई थी। मेरे अब्दुल कबीर। तनावश के होठों से सिसकने के अंदाज में निकला और वो कबीर दादा के बाजुओं में झूल गई। इसके हवास ने साथ छोड़ दिया था। कबीर दादा में इतनी हिम्मत मफकूद थी कि वो इसे उठाकर सोफे की तरफ जा सकता। इसी वक्त इसके कानों में पाशा की आवाज गूंजी। दादा अब ठीक है? कबीर दादा इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पाशा अपनी बहन को सोफे पर लेटा दो, मैं बेहोश हो गई है। पाशा इसकी गोद से तनावश को उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। काशिफ राजपूत ने करीब पहुंचकर इसे सहारा दिया और सोफे पर जाकर बिठा दिया। तमाम गैंगस्टर के चेहरों पर हैरत जैसे सब्त हो गई थी। वो तो कबीर दादा पर फातिहा पढ़ चुके थे और एकदम मरने वाला जिंदा हो गया था। मुबारक हो। रुखसाना ने फरहाना के कान में सरगोशी की। खाक मुबारक। फरहाना ने मुंह बनाया। इस कमीनी की ड्रामाबाजी देखी है? रुखसाना ने मुतबस्सम होकर कहा। वो इसकी बीवी है यार, ज्यादा अरसा नहीं रहेगी। फरहाना का लहजा एतमाद से पुर था। सारे करीब करीब आ जाएं। कबीर दादा ने सोफे पर बैठते ही तमाम को पास बुलाया। तमाम कबीर दादा के दाएं बाएं पड़े सोफे पर आन बैठे थे। तुम दोनों खड़े हो जाओ। कबीर दादा ने नौशाद और इखलाक हुसैन को इशारा किया जो अपने खुश्क होते होंठों को बार बार तर कर रहे थे। थूक निकलते हुए दोनों खड़े हो गए थे। इसी वक्त तनावश आंखें खोलते हुए उठ बैठी। सर पर दुपट्टा लपेटकर वो भागकर कबीर दादा के करीब पहुंची और बेबाकी से इसके साथ जुड़कर बैठ गई। कबीर दादा इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर इखलाक हुसैन और नौशाद की तरफ मुतवज्जो हुआ। मिस्टर इखलाक हुसैन शाह, अब जरा तफसील से तमाम वाक़े पर रोशनी डालें। वो कबीर दादा, मैंने तो बस इसने हगलाकर कोई बहाना गढ़ना चाहा, मगर इसकी बदकिस्मती कि वो थोड़ी देर पहले खुद एतराफ़ कर चुका था। इसके में तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कबीर दादा बच जाएगा। इनकी उम्मीदों के मरकज़ शमशेर दादा की लाश को शहाब कसूरी के आदमी उठाकर बाहर ले जा रहे थे। तनावश ने मेज़ पर पड़े पानी के जग से अपने दुपट्टे का पल्लू गीला किया और कबीर दादा के माथे, गालों और कानों पर लगा खून साफ करने लगी। इसे ना तो वहाँ पर मौजूद औरतों से कोई शर्म महसूस हो रही थी, ना और मर्दों से कोई परवाह थी। कबीर दादा में इसे रोकने टोकने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वो जानता था वो जिस जज्बाती धचके से गुजरी थी, इसके बाद वो रवायती शर्म हया को भूल गई थी। इखलाक हुसैन, मुझे उगलवाने के कई तरीके मालूम हैं और यकीनन तो मुझसे अच्छी तरह वाकिफ भी हो। गहरा सांस लेकर इखलाक हुसैन ने गैर होती हालत को संभाला और फिर फंसती फंसती आवाज में बोला, एसपी ज़मीर हुसैन को मैंने और नशाद अफरीदी ने कत्ल कराया है और कत्ल का इल्जाम आपके सर डाल दिया, जबकि हकीकत यह है कि इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। कबीर दादा सर लहजे में बोला, फसीउद्दीन के कत्ल की हकीकत भी उगलो। एसपी ज़मीर हुसैन ने मिसेस कबीर दादा को अगवा करके फसीउद्दीन की बेखबरी में इसकी कोठी में पहुंचाया। इसे ऐसे नशे का टीका लगाया जिससे वो बज़ाहिर होश में लगते हुए भी होश में नहीं थी। इस वजह से फसीउद्दीन को भी मालूम ना हो सका कि लड़की अपनी मर्जी से आई है या इसे अगवा करके वहां पहुंचाया गया है। और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, एसपी के एक आदमी ने कबीर दादा को फ़ोन कर दिया और कबीर दादा ने यह समझा कि इसकी बेबी को फांसी ने अगवा कराया है। यकीनन आप दोनों को हकीकत वाज़िया हो गई होगी। कबीर दादा ने फसीउद्दीन की बीवी किरण और सुल्ताना को एक साथ मुखातिब हुआ था। दोनों के चेहरों पर खजालत नुमाया नजर आ रही थी। कहाँ तो वो कबीर दादा को अपने शोहर का
قاتل سمجھ کر بددعاؤں اور کوسوں سے نواز رہی تھی اور حقیقت کھلتے ہی ان پر ندامت حملہ آور ہو گئی تھی۔ کرن کی آواز ابھری، ہمیں انصاف چاہیے، ملے گا۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیر دادا نے تمام پر سرسری نگاہ دوڑاتی، ان کی نظریں فرحانہ پر آ کر رک گئی تھیں جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے گویا باپ کی معافی کی طلبگار تھی۔ اپنے بارے میں اس کے دل میں چھپے جذبات سے بھی کبیر دادا اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے زخموں کو صاف کرتی تناوش نے اچانک اس کے کان سے منہ لگا کر کہا، مزید کوئی قتل نہیں ہوگا۔ کھنگار کا گلا صاف کرتے ہوئے وہ گویا ہوا، تھوڑی دیر پہلے ان دونوں حضرات کا قتل میرے سر لگا تھا اور شمشیر دادا نے فیصلہ کیا تھا کہ میں دونوں بیواؤں کو 15 کروڑ روپیہ ادا کر کے معافی مانگوں گا۔ وہ فیصلہ میں تم دونوں پہ بھی لاگو کرتا ہوں۔ تم دونوں اپنی اپنی جگہ 15 کروڑ دونوں بیواؤں کو دو گے اور ہاتھ باندھ کر معافی مانگو گے۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ ان کے چہروں پر اطمینان ابھرا اور وہ بیک زبان بولے، منظور ہے۔ یہ تو تھا ناجائز قتل ہونے والوں کا فیصلہ۔ اب جو سازش میرے خلاف تیار کی تھی، اس کے لیے بھی وہی فیصلہ ہوگا جو شمشیر دادا نے کیا تھا۔ آج کی رات فرحانہ میرے ساتھ گزارے گی اور کل نغمہ بیگم۔ اس پر کوئی اعتراض؟ کبیر دادا کی بات پر فرحانہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ اخلاق حسین اور نوشاد کی چہروں پر 12 بجنے لگے تھے۔ اخلاق حسین ہلکارا، ہم معافی چاہتے ہیں کبیر دادا، ہم سے غلطی ہوئی، کوئی اور سزا تجویز کر دیں۔ کبیر دادا زہرخند لہجے میں بولا، جب یہ سزا شمشیر دادا نے میری بیوی کے لیے تجویز کی تھی، اس وقت تو تم خاموش بیٹھے رہے۔ کبیر دادا کی بات پر دونوں نے سر جھکا لیا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں کرنے والے اور اٹھے، اب آرام کریں۔ تناوش اس بات پر کہاں راضی ہو سکتی تھی؟ فوراً کھڑے ہو کر کبیر دادا کا بازو کھینچنے لگی۔ چلتے ہیں نا؟ کبیر دادا نے اسے منع کرنا چاہا۔ کہتی نہ اٹھیں۔ تناوش کا لہجہ کسی اکڑ مزاج بیوی کا سا تھا۔ اخلاق حسین اور نوشاد آفریدی میں ضرور ایسا ہی کرتا، مگر دعا دو اس کو جس کے خلاف تم کھڈا کھودتے رہے ہو۔ کبیر دادا آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ بھیا، تناوش نے پاشا کو پکارا۔ پاشا نے فوراً آگے بڑھ کر کبیر دادا کو سہارا دے دیا۔ کمینی، فرحانہ نے رخسانہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کتنا اچھا موقع مل رہا تھا، سچ میں اسے صبح تک شادی کے لیے راضی کر لیتی۔ احکامانہ باتیں نہ کرو بے وقوف۔ رخسانہ اسے ڈانٹتے بنا نہ رہ سکی تھی۔ کبیر دادا کے جانے کے بعد باقی بھی وہاں سے رخصت ہونے لگے تھے۔